أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز طلباء طالبات، آپ سبھی کو 70واں یوم جمہوریہ مبارک ہو۔ خدا کرے کہ ہمارا ملک براہ ترقی ہمیشہ گامزن رہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ بحسرت نگاہ مکے سے فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو مجھے سب سے پیارا ہے، اگر تیرے باشندے مجھے ہجرت پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس ایک شخص کھانا بھون سے تعلق رکھنے والا آیا اور بیٹھ گیا تو حضرت نے فرمایا کہ بوئے وطن آ رہی ہے، یعنی وطن کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پتھر کی مورتی کو سمجھا ہے تو خدا ہے، پتھر کی مورتی کو سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ شہید اشفاق اللہ خان کو جب تختہ دار پر لٹکا رہے تھے تو شہید ہونے والے اشفاق اللہ خان نے کہا تھا کہ کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو تو یہ ہے رکھ دی ذرا سی کوئی خاک وطن کفن میں۔ بہرحال ہندوستان قومی یکجہتی و گنگا جمہوری تہذیب کا علم بردار ہے۔ یہ ایسا چمن ہے کہ جہاں امن و آشتی اور اتحاد کے بے شمار پھول کھلتے ہیں، یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں، گویا پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان ایک آپسی اتحاد کا حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں۔ گرامی قدر حاضرین کرام، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے سنوارا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے، اور ہر وقت اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ظالم انگریز سے مقابلہ کیا، اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر کے اپنی گردنیں کٹا کر اور اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام نے مقابلہ کیا، اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی، اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں رہے گا اس وقت تک اس ملک کو انگریز کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک ہمیں جان سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے۔ اور یہ بات بھی تو مسلمانوں نے کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ اس ہندوستان کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا اور ظالم انگریز سے مقابلہ کیا۔ لیکن آج اسی ہندوستان کے اندر انہی مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اگر
دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کی مساجد کو شہید اور مدارس کو مقفل کیا جا رہا ہے، اور ان کی عبادت گاہوں کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیا جا رہا ہے۔ میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ، ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ وہ لال قلعہ، وہ اتنی خوبصورت عمارت کس نے بنائی؟ وہ جگمگاتی جامع مسجد اور ہر مقام پر موجود حسین و جمیل یہ بڑے بڑے قلعے کس نے بنائے؟ ارے ہندوستان کے ماتھے پر سندور، وہ تاج محل کس نے بنایا؟ میں کہوں گا کہ دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق ہے یہ سب ہم نے دیا ہے۔ اور ہنسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لے، گاندھی کو بھی گاندھی کا لقب ہم نے دیا ہے۔ میں کہوں گا کہ ذرا سی سنہری کرسیوں پر بیٹھنے سے کہ ہندوستان تمہارا نہیں ہو جائے گا، ووٹوں کی بھیک سے حاصل ہوئے اقتدار کے ذریعے تم شہنشاہ نہیں بن جاؤ گے، تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کو ماننا پڑے گا، اور مسلمانوں کے بغیر تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شعر کے ساتھ کہ لہو کی جب ضرورت ہو وطن آواز دے دینا، لہو کی جب ضرورت ہو وطن آواز دے دینا، کفن ہاتھ میں لے کر ہر گھڑی تیار بیٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔